جی ناظرین ویلکم بیک۔ پاکستان میں توانائی بحران ایک بار پھر شدت اختیار کرتا دکھائی رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی اصل وجہ صرف کفایت شعاری کی پالیسی ہے یا اس کے پیچھے گہرے ساختی مسائل موجود ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ توانائی کا بحران صرف بجلی یا گیس کی کمی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک پیچیدہ نظامی خرابی میں پیداواری ترسیل اور قیمتوں کے تعین سب شامل ہیں۔ گورننس وغیرہ کی بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے مارکیٹ جلدی بند کرنے، بجلی کے استعمال میں کمی جیسے اقدامات کو کفایت شعاری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر ناقدین کے مطابق یہ عارضی حل ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے۔ اصل چیلنج توانائی کے شعبے کا سرکلر ڈیٹ ہے، فردودہ انفراسٹرکچر اور مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار ہے جو معیشت پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ مجھے مکالمہ میں جوائن کیا ہے نعیم کریم صاحب نے، آپ ماہر معاشیات ہیں۔ جی نعیم کریم صاحب، مکالمہ میں خوش آمدید۔ نعیم کریم صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ عوام کو درپیش ہے وہ اتنی طویل ترین اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، لائٹ چلی گئی، کب آنی ہے کب نہیں آنی۔ اب اس وقت عوام تو بلا اٹھے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کرنا کیا ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے، کب کام کرنا ہے کب نہیں کرنا۔ اتنا کیا ایک دم مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ بالکل زیرو لوڈ شیڈنگ سے ہم اس طرح کی بے ہنگم لوڈ شیڈنگ کی طرف چلے گئے ہیں؟ سر مین جو ایشو نظر آ رہا ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن کا نظر آ رہا ہے۔ ڈسٹریبیوشن جو نیٹ ورک ہے نا اس کے اندر پرابلم ہے، اس کو یہ پرائیورٹائز نہیں کر پا رہے۔ اچانک یہ لوڈ آ گیا، اتنی گرمی نہیں ہوئی حالانکہ، لیکن یہ کہ اچانک وہ لوڈ بڑھا تو اس میں جو ہے نا وہ ان کو پینک ہو گئے۔ حالانکہ پلاننگ تو 2 مہینے پہلے کر لینی چاہیے نا، آپ کی اگر کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے آنا تو ہے ٹائم، یہ اپریل بھی آنا ہے، آگے گرمیاں بھی چلنی ہے۔ پلاننگ ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہے، پاور کا ایشو نہیں ہے۔ ہمارے پاس بالکل پڑی ہوئی ہے، پاور بھی ہے، ہمارے آئی پی پی جو بھی بند پڑے ہیں ان کو بھی اب تک ہم نے نہیں چلایا۔ باقی ہمارے پاس ہائیڈل کی پاور وہ سارا کچھ موجود ہے۔ ساتھ ساتھ لوگ اپنے جو سولر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی یوز کر رہے ہیں۔ جب میجورٹی بہت سارے لوگ جو 50% لوگ سولر پہ چلے جا چکے ہیں تک، لیکن نیچرلی کئیوں نے ہائیبرڈ نہیں لگائے، انہوں نے وہی آف گریڈ لگائے تھے۔ آف گریڈ میں نیچرلی ان کو پھر سپلائی نہیں ملتی۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آف گریڈ نہیں، آپ اس کے اوپر اپنا جو جس کے اوپر آپ کو بیک اپ مل سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہے بالکل ہے، میں بھی کل بھی میں نے نوٹس کیا، پرسوں بھی نوٹس کیا کہ مطلب غیر اعلانیہ ہے نا، غیر اعلانیہ پہ پرابلم کرتا ہے۔ پہلے ہم پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ جی 1 گھنٹے کی جائے گی، 7 سے 8 جائے گی، 9 سے 11 جائے گی، اور یہی پوزیشن گیس کی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں یہ بھی چل رہی ہے۔ پہلے ایک ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب 3 ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کی اس میں کمی بیشی ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ عوام بالکل اس کا مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، اس گرمی میں ان حالات میں بیسک نیسیسٹیز نہ ہو، گیس نہ ہو، بجلی ہو تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہو جائے گی میرا خیال ہے۔ لیکن اخبارات میں تو یہ خبر آ رہی ہے کہ شارٹ فال بہت زیادہ ہے، 850 میگا واٹ سے زیادہ جو ہے وہ شارٹ فال ہو گیا، خاص طور لاہور لیسکو کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر شارٹ فال ہو رہا ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گیس چونکہ نہیں آ رہی باہر، تو اس وجہ سے جو گیس پہ چلنے والے پلانٹ ہیں وہ کام نہیں کر رہے۔ تو کیا یہ خبر بھی درست ہے؟ نہیں سر، میرا نہیں خیال ہے۔ دیکھیں 850 اگر میگا واٹ کا شارٹ فال ہے تو کوئی شارٹ فال نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی کنزمپشن دیکھیں 40,000 میگا واٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کنزمپشن لے کے، تو 850 سے کچھ بھی نہیں ہے، تو مینیج کیا جا سکتا ہے نا۔ لوڈ شیڈنگ کے اندر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مینیج کیا جاتا ہے۔ 850 کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں تو میرے خیال 2% بھی نہیں بنتی۔ میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ سارے پلانٹ گیس کے اوپر نہیں چل رہے، آپ کے فرنس پہ بھی ہیں، کول کے اوپر بھی ہیں، آپ ہائیڈل بھی ہیں۔ ہائیڈل کے اوپر تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں چل رہے ہیں جو ہمارے میجر ہیں، تربیلا بھی چل رہا ہے، منگلا بھی چل رہا ہے، اس کے ساتھ جو چھوٹے ڈیمز ہیں ہمارے پاس جو کشمیر میں بنے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، ہمارے پاس جو اپر چناب کے اپر جہلم پہ جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاور کا کوئی ایشو ہے، ہمیں صرف ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہے۔ وہ نیٹ ورک تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا تو میرا خیال سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پرابلم نہیں ہوگی آنے والی گرمیوں میں۔ اچھا، پچھلے کافی عرصے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولر انرجی کی وجہ سے ہمارا جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے وہ بھی کافی حد تک ایز میں آیا، اور انڈسٹری بھی کافی حد تک سولر انرجی کی وجہ سے بہتر چل پڑی تھی۔ لیکن حکومت نے یکدم پھر ایک یو ٹرن لے لیا ہے، پھر وہ یونٹ ٹو یونٹ والا جو ایک ایگریمنٹ تھے انہوں نے کہا جو ہو گئے ہم نے آگے نہیں کرنے۔ تو جب ایک پتہ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان چونکہ کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثرہ ملک ہے اور یہ ایک کلین انرجی ہے سولر انرجی، تو سولر انرجی کو آپ باقاعدہ طور پہ یہاں انٹروڈیوس کروائیں، آپ اس کو باقاعدہ طور پہ یہاں پہ لے کے آئے اور یہاں پلانٹ لگنا شروع ہو گئے، لوگوں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر لی۔ اب یکدم جو یو ٹرن لے لیا ہے حکومت نے اس پالیسی کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے تو جو سولر کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو اس کے بیس کے اوپر جو اتنی انرجی ہمیں ملنا شروع ہوئی تھی خاص طور پہ کلین انرجی، تو اس کا ملنا بھی بند ہو جائے گا اور فردر یہ پورا جو ایک شعبہ ہے یہ اسٹک ہو جائے گا۔ تو حکومت نے پھر ایک دم یہ یو ٹرن کیوں لیا؟ سر میں سمجھتا ہوں اس کو سسٹم
سسٹمائز کرنا پڑے گا ان کو. دیکھیں ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم یہ چیزیں چینج ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے یونٹ کی کاسٹ چینج ہوئی, پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو بیک اس کی بجلی جانی تھی, پھر انہوں نے کہا جی نہیں اس کو ہم نہیں دیں گے, پھر اس کا ریٹ میں فرق آیا. تو میں اس میں سسٹمائز کرنا ہے. دنیا جس کو فالو کر رہی ہے, کلین انرجی آپ کے پاس صرف سولر کی موجود ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ خود پروڈیوس کر سکتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر, بالکل, تو اس کو تو انکریج کرنا چاہیے. آپ نے اس کو پہلے بینیفٹ دیے, آپ نے ڈیوٹیز معاف کی, آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر جو آپ کے جتنے بھی ان کے پینلز ہیں, پھر اس کے بعد بیٹریز کے اوپر بھی کوشش کی کہ اس کو بھی کم سے کم اس کے اوپر کی جائے, لیتھیم آئن کے اوپر. جی بالکل, انہوں نے کی لیڈ ایسڈ پہ زیادہ ہے, لیکن بات یہ ہے نا کہ اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا لوڈ خود کنزیومر اٹھا رہا ہے, آپ کا کمرشل, ظاہر ہے کمرشل اتنا مہنگا یونٹ ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں اگر وہ سولر لوگ لگا لیتے ہیں 40 لاکھ کا, تو ان کی وہ جو بجلی ہے وہ ایک سال میں ان کی قیمت پوری ہو جاتی ہے. جو کمرشل یونٹ کی ہم بات کریں, جی بالکل, کوئی بھی اگر 20 kVA کا لگائے گا تو وہ ایک سال میں اپنی ریکوری کر لیتا ہے. تو آپ اس کو انکریج کریں, اس میں کوئی نقصان تو نہیں. یہ تو نہیں کہ لازمی آپ نے اپنی بجلی بیچنی ہے اور مہنگے ریٹ پہ بیچنی ہے اور کنزیومر کو کہنا ہے, عوام کو کہنا ہے وہ خریدیں. اس کو سسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے پہلے انکریج کیا ایک چیز کو, پوری دنیا اس کو انکریج کر رہی ہے, اور جب اس کی طرف گئے ہیں آپ نے کہا پینل یہاں پہ بنیں گے, پینل بننا یہاں پہ شروع ہو گئے, لوکل ایکسیسریز یہاں پہ بن رہی ہیں, سارے کو کر رہے ہیں. ملٹیپل کمپنیز, مطلب سینکڑوں میں کمپنی آ گئی ہیں جو کام کر رہی ہیں, بزنس بھی جنریٹ ہو رہا ہے آپ کا. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ایز اے انڈسٹری لے کے چلنا چاہیے, اس کو ایز اے پبلک ویلفیئر کے طور پہ لے کے چلنا چاہیے, بجائے اس کو کہ ہم کسی اس کے اندر لے کے جی آئی پی پیز بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے آئی پی پیز بند ہو جائیں, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ تو پہلے ہی بند ہے. جو فکس چارجز آپ دے رہے ہیں, جو نہ چلیں یا نہ چلیں وہ تو چارجز آپ نے دینے ہیں جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں. تو یہاں تو ان کا ایگریمنٹ کو کینسل کریں یا ان کے ایگریمنٹ کے ختم ہونے کا انتظار کریں. لیکن کلین انرجی کے اوپر میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے, بینیفٹ دینا چاہیے. بے شک آپ نیٹ میٹرنگ نہ دیں ان کو کہ جی نیٹ میٹرنگ نہ کریں, لیکن جو خود بجلی بنا کے اپنی یوز کرنا چاہتا ہے, وابڈا سے الگ رہنا چاہتا ہے, جی بالکل کر رہے ہیں. میں نے بالکل کر رہے ہیں, میٹر دار دیا, ان کا جی ہم اپنی خود ہی کریں گے, ہم دن میں اپنا کام کر لیں گے, رات میں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو کرنے دیں آپ, بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی انکریجمنٹ لانی چاہیے, سسٹمائز کرنا چاہیے چیزوں کو, اسی سے بہتری آئے گی عوام کے لیے. صحیح. اچھا اگر کلین انرجی کی بات کی جائے تو ہمارے ملک کے اندر ایتھنول بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے. جتنی بھی چینی کے کارخانے ہیں مولیسس سے ایتھنول بنا سکتے ہیں, اور 5% تک جو ہے وہ یہاں پہ ایتھنول کی پیٹرول کے اندر مکسنگ کی الاؤ بھی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. اب اتنا زیادہ توانائی بحران چل رہا ہے, لیکن اس کی بھی ایک کلین انرجی ہے ایتھنول سے بھی گاڑیاں چلانا. تو اس طرف حکومت کیوں نہیں آ رہی, یا پبلک سیکٹر اس طرف کیوں نہیں آ رہا, پرائیویٹ سیکٹر اس طرف کیوں نہیں آ رہا, جبکہ ایتھنول جو ہے بالکل کلین انرجی ہے اور اپنی انڈیجنس ہماری ایک چیز ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی امپورٹ بل بھی نہیں پڑنا. تو ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے, حکومت اس کو الاؤ بھی کرتی ہے, تو مزید اگر 5 سے 10-20%, ماہرین کہتے ہیں 40% تک آپ مکس کر سکتے ہیں. اگر اتنی اپرچونٹی موجود ہے تو اتنے کڑے وقت میں پھر اس طرف کیوں نہیں جائے گا؟ لیکن اس کی جو انیشل کاسٹ ہے نا وہ زیادہ ہے. جو پرابلم ہے اس میں, اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے اندر آتا ہے یا بڑے پروجیکٹس بھی اس کے اندر آتے ہیں, بڑی کمپنیز باہر سے آتی ہیں, تو انیشل کاسٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہے. پھر آر او آئی دیکھتا ہے, جو بھی بزنس مین آتا ہے وہ اس کو آر او آئی کو دیکھتا ہے کہ میں نے کیا, پھر اس کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے یہ ٹائم بینگ اسٹینڈ بائی سولوشن ہے, کل کو ختم ہو جائے گا, پھر اسی طرح پیٹرول نیچے آ جائے گا, چیزیں ہو جائیں گی, پھر ہم اسی طرف چلے جائیں گے. ہمارے آپ کو پتا ہے کہ ہم کنسسٹنسی ہے نہیں ہماری پلاننگ کے اندر بھی, پالیسیز کے اندر بھی, لوگوں کے اندر بھی, مزاج کے اندر نہیں ہے. پھر ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, لوگ اس کو ابزارب کرنے میں ٹائم لگا. الیکٹرک کے اوپر آنے میں ہمیں کتنے ٹائم, دنیا کب سے الیکٹرک پہ چلی گئی. ہم پہلے تو اس پہ ہائیبرڈ پہ آئے, وہی اس کو ابزارب نہیں کر رہے تھے. ہائیبرڈ کے بعد الیکٹرک ابھی آئے ہیں, لیکن آپ کے سامنے ایک الیکٹرک جب سے گاڑی آئی ہے, اس کے اندر جو آپشنز آئے ہیں, ڈفرینٹ برانڈز آئے ہیں, ڈفرینٹ پرائسز آئی ہیں, تو لوگ اس پہ جا رہے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ الیکٹرک پہ جا رہے ہیں. تو سب سے بہتر تو وہی ہے کہ الیکٹرک آپ کے پاس ایک کلین انرجی, کلین فیول آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ اس کو یوز کریں, کیونکہ یہ بھی تو پروسیس ہوگا نا, اس کی بھی پروسیسنگ ہے, اور اس کے لیے ظاہر کاسٹ ہے, نیچل کاسٹ, اس کے اوپر لوگ ابھی نہیں جانا چاہتے. کوئی بھی کوئی نیا جو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. بزنس انوائرمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے, بہت سارے پرابلمس ہیں لوگوں کو اس کے اندر. تو اگر تو ہم بڑے ہائی ٹیک اس پہ چلے جاتے ہیں, ہمارا انڈسٹریل سیکٹر بہت بہتر ہو جاتا ہے, نیچرلی لوگ آئیں گے اس کے اندر. آپ کو پتا ہے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جتنی آنی ہے, SIF سے تھرو آنی ہے, کہ اس میں پلانٹ لگا لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر جائیں گے, لیکن کوئی چھوٹے پیمانے پہ اس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. صحیح ہے. اچھا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ درآمدی ایندھن ہے. ہم سارا 80% کے قریب ہمارا پیٹرول ڈیزل باہر سے آتا ہے. تو یہ تو چلے ایک وقتی طور پہ مسئلہ ہوا, ایک جنگ ہو گئی اس کی وجہ سے ہمیں, تو ہم پائیدار ترقی کے لیے یہ کیوں نہیں سوچتے, یار ہماری حکومتیں اس طرف پلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایندھن کے معاملے, چونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور ایندھن کا جو انڈیجنس سورسز ہے اس کو کیوں نہیں ڈیولپ کیا جاتا گریجولی. جب کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے, آپ دیکھیں پہلے تو یہ میری ٹائم کے کوئی ایشوز نہیں تھے, کوئی تھریٹ نہیں تھے, کہیں سے کوئی سمندری راستے بند نہیں ہوتے تھے, لیکن چونکہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی
گئی اب ہو سکتا اب ہوتے رہیں, تو کیا اب حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنے ان ہاؤس جو ہے وہ کوئی ریفائنریز لگائے, جیسے آرامکو نے کہا ہے کہ ہم وہ لگائیں گے وہاں پہ گوادر میں, تو کیا اب حکومت کو اس طرف پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے درآمدی ایندھن سے ہٹ کے ہم اپنے ان ہاؤسز کی پروڈکشن کی طرف کام کریں؟ سب سے پہلے ایکسپلوریشن میں جانا پڑے گا, ہمیں ایکسپلور کرنا ہے, اور ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں. یہ وہی بیلٹ ہے جو ایران کی ہے, ٹھیک ہے, اسی بیلٹ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس گیس بھی ہے, ہمارے پاس وہاں پہ فیول بھی ہے, ہمارے پاس ڈیزل بھی, مطلب پورا ہمارے پاس وہاں موجود ہے. دیکھیں آپ کے اریمکو آنا چاہ رہا تھا, 5-6 سال پہلے کی بات ہے, لیکن وہ پروجیکٹ نہیں ہو سکا. ابھی اسٹل ان کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ الائیو ہے. میرے خیال کو $7 بلین کا پروجیکٹ تھا جو کہ یہاں پہ لا کے لگانا چاہ رہے تھے ریفائنری کا, وہ نہیں ہو سکتا. اس کو سی پیک کے ساتھ مرج کرنا چاہتا ہے, لیکن نہیں ہوتا مرج. چلے آپ اس کو سیپریٹ لے کے آئیں, لیکن لوکل کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوکل انڈسٹریلسٹ کو, جیسے ابیب جیسے گروپ میں, بڑے بڑے گروپ میں جو PIA میں آئے ہیں, ان کو آگے آنا پڑے گا, اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. آپ کیونکہ دیکھیں اب تو سب کے سامنے ہے یہ رستے کے اوپر جو بندش ہے, یہ کوئی بھی کسی ٹائم پہ روک سکتا ہے. آج $1,000 کا جو فریٹ ہے وہ $8,000 $10,000 پہ چلا گیا. بالکل آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے مارکیٹ کو, اپنی ایکسپورٹ مارکیٹ کو, اور وہیں سے آپ کی جو ہے ذرائع مبادلہ آپ کے پاس آتا ہے جو آپ کے پاس ایکسپورٹ ہے. کیونکہ آپ کے پاس ریمیٹنس آتی ہیں, وہ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بیلنس کر سکیں. آپ کی امپورٹ ابھی بھی جو ہے نا وہ 100% کا اس کو ڈفرینس آ رہا ہے. 30 بلین کی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم 62 بلین کی جو ہے نا امپورٹ بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. تو ہم ایکسپورٹ اس صورت میں بڑھا سکیں گے جب ہم خود کفیل ہوں گے. خود کفیل ہوں گے, فیول کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں باقی ہائیڈرل جو ہمارے پاس سب سے جو سستی بجلی اور وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے ہر دفعہ. مشرف صاحب کے دور میں آپ کے سامنے ہے کالا باغ ڈیم ہے, بادشاہ ڈیم ہے. دیکھیں اتنے بڑے بڑے ڈیم ہیں. آج آپ تربیلا منگلا سے کتنی کیپیسٹی لے رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. آلموسٹ آپ 30-40% کیپیسٹی وہاں سے پوری کرتے ہیں پورے. جی بالکل صحیح. تو اسی طرح آپ کے پاس ہب ڈیم بنا تھا, آپ نے بند کر دیا اس پروجیکٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ ہائیڈل کی طرف ہمارا جانا بہتر سلوشن ہے. ساتھ ساتھ کلین انرجی کی طرف ہم جائیں, سولر پارک ہم بنائیں. ہمارے پاس اس کا جو ونڈ کا بہت بڑا ہمارے پاس ایک سیکٹر ہے, اسپیشلی بلوچستان کے اندر ایک بیلٹ ہے پوری, جس کے اوپر دنیا کی بیسٹ ونڈ جو ہے نا وہ لگائی جا سکتی ہے. سندھ کے اندر لگی ہے, آپ کو پتہ ہے, حیدرآباد سے اور کراچی کے بیچ میں لگی ہے. تو جہاں جہاں لگائی جا سکتی ہے ونڈ کے اوپر ہمارا انیشیل انویسٹمنٹ ضرور ہے, لیکن آپ پرائیویٹ کمپنیز کو جب اس میں لے کے آتے ہیں, پرائیویٹ انویسٹر آتے ہیں, آپ ان کو ڈسٹریبیوشن کے ساتھ اتنی فیسلٹی دیں کہ ان کو پتہ لگے کہ ان کو ROI کچھ سالوں میں 5-10 سالوں میں PP بیس موڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں بہت سارے پروجیکٹس پہ. آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بیس کے اوپر آ جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہ جو فائنینشیل ہمارا ایک جو کرائسس چل رہے ہیں, اکانومی کا جو کرائسس چل رہے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی تھنک ٹینک کی ضرورت ہے بیٹھنے کی, مینیج کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے, پاکستان ریسورسفل ملک ہے, ہر چیز یہاں پہ موجود ہے ہمارے پاس ایکسپلور کرنے کی. ہم نے بہت ساری ایکسپلور کی. آپ کے پاس سوئی کب سے چل رہی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں, 50 سال 40 سال سے آپ کے پاس سوئی کی ایک گیس جو ہے وہ چل رہی ہے. اسی طرح کی آپ نے ایکسپلور کی ہے, اپنے مالی گیس آپ کے پاس آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس میں خود کفیل ہونا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے آپ کو جس طرح منوایا ہے پوری دنیا میں, اور آپ ایک اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ساری چیزیں بہتر ہوں گی. اور یہی موقع ہے, یہی موقع ہے کہ آپ اپنے ڈیفینس کو بھی ایکسپورٹ کریں, اتنا ایکسپورٹ کریں کہ آپ کے پاس 100 بلین کو آپ ٹارگیٹ کر لیں, کیونکہ ہمارے پاس 20-25 بلین کو ٹارگیٹ کر کے چلنا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں. آدھے اس میں IMF کے پیسے ہوتے ہیں, آدھے سعودیہ کے ہوتے ہیں, آدھے UAE کے ہوتے ہیں, پھر وہ بدماشی کے ساتھ ہم سے مانگ بھی لیتے ہیں, ہمیں دینے بھی پڑتے ہیں. ہمیں میں سمجھتا ہوں خود کفیل ہونا چاہیے. 100 بلین کی ہمیں اپنے فارن ریزروز کے اوپر جانا پڑے گا. اون سورس جو ہمارے پاس ڈیفینس موجود ہے, ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے, ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی موجود ہے, اور ابھی ہم کو بیچ سکتے ہیں ایز اے سکسیسفل سیلر. کیونکہ پروف کیا ہے دنیا کو کہ جی آج کی جنگ کے اندر یہی سب کچھ ہے, باقی ساری جو کنونشنل جو جنگیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس موقع کو کیچ کرنا چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک معاشی طور پہ ملک مضبوط نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم جتنی مرضی سفارتکاریاں کر لیں, جو مرضی کر لیں, جب تک ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوں گے تو تب تک ہم اقوام عالم اپنی جگہ نہیں بنا سکتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اسی دوران یہ جو ایک معدنیات کا ایک سکوپ نکلا ہے بلوچستان کے اندر, اس حوالے سے اب چونکہ دنیا تو کلین انرجی کی طرف جا رہی ہے, تو اس میں پھر ریئر ارتھ ایلیمنٹس اور کاپر کی بہت بڑا استعمال ہے, جس کی دنیا کو بہت ضرورت بھی ہے. اور دنیا کے کافی ممالک پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے بھی کرنا چاہ رہے ہیں, انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. بعض سورسز بتاتے ہیں کہ کچھ ممالک جو ہے معاہدہ کر چکے ہیں, لیکن ان کے فنڈز ٹرانسفر نہیں ہو رہے, اور پھر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں بلوچستان کے اندر جہاں پہ زیادہ معدنیات ہیں. تو حکومت کو کیا اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے حکومت تاکہ جو معدنیات کے حوالے
حوالے سے دنیا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے؟ سر دیکھیں بہت بڑا سیکٹر ہے، بہت بڑا سیکٹر ہے. اگر ہم خالی اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ریکارڈنگ کا، یہ آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ پرسنٹیج میں آپ اس کو لے سکتے ہیں، یا آپ اس کو 1-2% کے اندر لے سکتے ہیں جو ہمارے پاس ریزروز موجود ہیں. ٹھیک ہے، سندک تھا آپ کے سامنے ہے، وہ بھی پولیٹیسائز ہوا، لیکن وہاں پہ کوئی سیکورٹی تھریٹ کبھی نہیں ہوا، کوئی وہاں پہ ایپیسوڈ نہیں ہوا. ریکارڈنگ بھی الحمدللہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پہ مینجمنٹ ہو رہی ہے، لوکلز کے ساتھ مل کے ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہاں پہ اسکول کالجز یونیورسٹی. تو اسی طرح پروجیکٹ آتے ہیں، جب اس کنسیپٹ کے ساتھ آتے ہیں تو وہ جو دہشت گردی ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. جو لوکل کو بینیفٹ ملتا ہے وہاں پہ آ کے ایکسپلور کرتے ہیں، لوکل کی جو مائنز ہیں ان کا باقاعدہ اس کے ساتھ پرسنٹیج جو ایکٹ جو بنایا ہے اس میں پرسنٹیج میں تھوڑی سی آج کل چل رہی ہے بلوچستان میں رد و بدل ہونے، تو وہ ایک پراپر آپ اس کو جو لائلٹی دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر پہ ایک آپ کے پاس اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر بلوچستان کی ہم خالی اسی معدنیات کو اگر ایکسپلور کر لیتے ہیں تو ہمیں تو کچھ کرنے کی سر ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں 100 بلین کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ابھی ریکارڈنگ کا پروجیکٹ ہے، میرا خیال ہے کہ 150 بلین کا پروجیکٹ ہے. ابھی 150 بلین میں سے آپ کے پاس آدھے آنے ہیں، تو آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کے پاس آنے ہیں تو وہ بھی تو آپ ہی کا فنڈ. اس طرح کی ملٹیپل چیزوں کو ایکسپلور کریں، اور لوکلز کو میں سمجھتا ہوں کہ لوکل جن کی مائنز اونرز ہیں، مائنز ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں پاکستان، ان کو آپ بیچ میں بٹھائیں، ایکٹ کے لیے بھی بیچ میں بٹھائیں اور اس کو ایکسپلور کریں. آپ کے پاس انرجی، کلین انرجی اور معدنیات کو ایکسپلور کر لیتے ہیں، آپ وہاں سے خود کفیل ہو جاتے ہیں اپنے پاور کے لحاظ سے، اور یہاں سے آپ اکانومی کو اپنے اسٹرانگ کر لیتے ہیں معدنیات کے اوپر. پوری دنیا کی نظریں ہماری معدنیات پہ، کاپر گولڈ کی جو ریزروز ہمارے پاس ہے پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور ملکوں کو ضرورت بھی ہے ملٹیپل جو چھوٹی اس کے ساتھ جو معدنیات ہیں جس کے اوپر اینٹی منی ہے، مطلب اتنی لسٹ ایک بنی ہوئی ہے اس کے اندر. جی بالکل، وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹ ہے، دنیا کو ضرورت ہے اس وقت. آئرن اور ہے، اس طرح کی ساری چیزیں آپ ان کو ایکسپلور کریں اور ایک انوائرمنٹ دیں، اصل بات سیف انوائرمنٹ دیں، اور اس کو پھر یہاں سے پروسیسنگ کے لیے آپ اپنے کراچی میں اس کو لے کے جانا ہے اگر بلوچستان سے، یا اس کو لیکن پروسیسنگ آپ لگائیں. میرا یہ کہ آپ فاؤنڈرز کے ساتھ مل کے، باہر کی کمپنیز کا، چائنیز کے ساتھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، پروسیسنگ ان ہاؤس اگر بلوچستان میں لگتی ہے، کوئٹہ میں لگتی ہے، کلات میں لگتی ہے، لسبیلا میں لگتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بہت فائدہ ہوگا. ساتھ ساتھ ہمیں شپ بریکنگ کی طرف میں ایک پوائنٹ ضرور کروں کہ شپ بریکنگ ہمارا بہت بڑا ایک سیکٹر تھا جس کے اوپر ہم جو ہے انحصار ہوتا تھا بلوچستان کی ریونیو کا، وہ بند ہو گیا تھا. اچھا، وہ مکمل بند ہو گیا تھا. اچھا، ریزنس اس میں پولیٹیسائز بھی ہوا، بہت ساری ریزنس تھی پہ ٹریڈ کا. اب دیکھیں وہاں پہ ایک بہت بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ اسٹیل مل کا وہ چل رہا ہے ابھی، بلوچستان گورنمنٹ کا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو ان کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. اگر وہاں پہ آن اسپاٹ اسٹیل مل لگ جاتی ہے اور وہیں سے اس کو میلٹ کر کے آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس چائنا سے سب سے نزدیک بیٹھا ہوا، ہاں جی بالکل، ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس طرح کے پروجیکٹس کو لے کے ہیں جو انڈسٹریل زونز ہیں ہمارے پاس، ہب ختم ہو گیا، ہمارے پاس جتنے انڈسٹریل زونز ہیں ان کے اوپر ہم کام کریں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ہماری گورنمنٹ کر بھی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. ہاں لیکن اگر انڈسٹریل سیکٹر کی طرف سے دیکھا جائے تو بہت مایوس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو انرجی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی وسائل ہیں، ہم آگے نہ ہی ہمارے پاس کنسسٹنٹ پالیسیز ہیں کہ جس کے ذریعے ہم لوگ ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے ملٹیپل ٹیکسز ہیں، آپ اس کو اسٹریم لائن کر دیں، آپ بتا دیں کہ جی 20% ٹیکس آپ نے دینا ہے. جی ایس ٹی ہوتا تھا سمپل جی ایس ٹی، جی بالکل، لیکن اب تو طرح طرح کے ٹیکسز ہیں، اس وقت تو بہت پریشان ہیں. اسی لیے بند کر کے چلے جاتے ہیں، یار پتہ ہی نہیں ہوتا اگلے دن نیا ٹیکس آ جانا ہے، نئی کوئی کمپنی آ جانی ہے، لوگوں نے آنے تنگ کرنا ہے. تو وہ انوائرمنٹ کی بات ہے کہ آپ ٹیکسز دیں، پوری دنیا میں ٹیکسز ہوتے ہیں، آپ بھی لیں اتنے آپ نے لینے ہیں، لیکن اس کی کوئی اسٹریم لائن ایک ایس او پی بنے ہونی چاہیے، سسٹمائز ہونا چاہیے کہ جی یہی ٹیکس ہیں، لیکن اس کے بعد اتنے ٹیکس اور آ جاتے ہیں. لیکن ابھی تو یہ سپر ٹیکس لگا دیے گئے، ایک نئی سے نئی چیز روزانہ لے آتے ہیں. جب تک آپ ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے، بات تو یہی نا کہ آپ کا جو بجٹ ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں اکانومی سے آپ کا بھی تعلق ہے، بجٹ کا 80% بیسڈ آن یور ٹیکسیشن. جی بالکل ٹھیک ہے نا، آپ کو 13,000 ارب آپ نے لینا ہے ٹیکسیشن سے. جی بالکل، اب وہ جب ریکوری آپ کی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ پیچھے آئی ایم ایف کا پریشر آیا تو آپ نے ایڈیشنل ٹیکس لگا دیا اس کو سپر ٹیکس کی شکل میں، کیونکہ وہ بیچ میں گیپ تھا تو اس کو ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں پتا. لیکن انڈسٹری تو متعامل نہیں ہو سکتی نا ایسی صورت. ظاہر اس نے ایک ریٹ فکس کیا ہوا ایکسپورٹ کے لیے، اس نے اس ریٹ کے اوپر دینا ہے. جی بالکل، وہ کیسے اس کو ایڈ کر کے ٹیکس کو دے سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے ایسے نا. اسی وجہ سے یہاں پاکستان میں انڈسٹری جو ہے وائنڈ اپ ہو رہی ہے. اب کافی زیادہ ملٹی نیشنل کمپنی جہاں سے وائنڈ اپ ہو گئی ہیں. اچھا یہ تو ہم اس کا رونا رو رہے ہیں، تو ابھی جو حکومت کی کفایت شعار پالیسی، ایک نئی پالیسی آ گئی ہے، پتہ نہیں کفایت شعاری ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. سڑکوں پہ رش ایسے لگ رہا ہے، ایسے دھوم دھڑکے سے شادیاں ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت جو کاروباری طبقہ وہ پسا ہوا ہے، وہ اس کے جو بل ہے بجلی کے وہ بھی وہیں کھڑے ہیں، کرائے بھی وہیں کھڑے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں بھی وہی کھڑی ہیں، لیکن اس کے ورکنگ آورز کو کم کر دیا گیا. وہ سخت پریشان ہے، اوپر سے ٹیکسز کے یہ مسائل ہیں. کتنے ایک دکاندار کو کئی ایک درجن سے اوپر محکمے ڈیل کرتے ہیں. تو اب یہ کفایت شعار پالیسی جو ابھی آپ
آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے یا مزید اس سے کاروباری طبقہ پس رہا ہے؟ سر دیکھیے، جو ہم نے ابھی کفایت شعاری کی جو ایک پالیسی نکالی ہے، یہ پوری دنیا میں نا نارمل ہے، ٹھیک ہے، نارمل روٹین میں ہے. لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، شام کو جلدی کاروبار بند کرتے ہیں. ہماری روٹین صحیح نہیں، ہماری مزاج ٹھیک نہیں. ہمیں سب کچھ خود بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے مزاج کو، ہماری اسلامی جو کلچر ہے اس کو بیچ میں لانا پڑے گا. صبح اٹھیں جلدی، آپ بزنس اپنا، آپ کے سامنے آپ ادھر کی مارکیٹیں دیکھ لیں، شالم مارکیٹ ہے یا جتنی بڑی مارکیٹس ہیں 12-1 بجے کے بعد کھلتی ہیں. جی بالکل. اب حکومت نے تو کہہ دیا 8 بجے بند کرنی ہے، تو وہ بند کرنی ہے، ظاہر سیل وہی جائیں گی. جی بالکل. جو ان کی سیل ہونی تھی پہلے 12 گھنٹوں میں، وہ 6 گھنٹوں میں سیل وہ ان کو ملے گی نہیں. پھر بڑی آپ کے رش ہو جائے گا، لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے، ایک پینک کریٹ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ دیکھیں اصول کے مطابق یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جی 8 بجے بند ہو جائیں، ریسٹورینٹ 10 بجے بند ہو جائیں، شادی ہال 11 بجے بند ہو جائیں. یہ ساری چیزیں پلاننگ کا حصہ ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں اپنی مزاج کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمیں اس کے لیے اپنے بیک اینڈ کے اوپر جو ورکنگ ہے، ہماری جو فائنینشیل ورکنگ ہے، ہماری اکانومی کی ورکنگ ہے، وہ بھی ہمیں بیلنس کر کے چلنی پڑے گی. کہ پہلے ایک گھنٹہ کر کے آتے، لیکن آپ کے تو مشرف صاحب کے دور میں ٹائم ڈفرنس آتا تھا، ٹائم نیچے لے آتے تھے، آپ روشنی کو یوز کرتے تھے. کہتے کہ جی صبح ارلی 7 بجے آفس سے شروع کریں، آپ اس کے بعد 4 بجے بند کر دیں. تو آپ کی دن کی جو لائٹ ہوتی تھی، جو انرجی ہوتی تھی، آپ کی جو کیپیسٹی ہوتی تھی روشنی کی، وہ کم یوز ہوتی تھی. پھر یہ کہ سولر کے اوپر زیادہ تر لوگ ہیں، تو دن میں سولر ان کے پاس اویلیبل ہے، تو آپ کو اس کے اوپر لوڈ نہیں آتا. آپ اس لوڈ کو انڈسٹری میں یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو کمرشل میں یوز کر سکتے ہیں، اور ڈومیسٹک سے ہٹا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. سب کچھ کیا جا سکتا ہے. کفایت شعاری جو ہے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ فیول کم ہو، 100 کی اسپیڈ ہو جائے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے. جرمنی میں ہم جاتے ہیں، وہاں پہ انلمیٹڈ لوگ چلاتے ہیں گاڑی، لیکن ظاہر ان کو شاید ان کی فیول کا کوئی اتنا احساس نہیں. لیکن ہمارے یہاں 100 کلومیٹر بالکل ٹھیک ہے. 100 پہ چلیں گے، فیول کم یوز ہوگا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کسی. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، تو سیف بھی چلائیں گے آپ. وہ ہے ہمارے پاس جو ملٹیپل ایکشنز اس پہ کیے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ اب ٹرینڈ یہی چل رہا ہے، تو اس کو گریجولی آہستہ آہستہ ہم کرتے ہیں. لیکن یہاں بھی یہی ہے کہ اب تھوڑے دنوں کے لیے یہ رہے گی، پھر یہ ریورٹ ہو جائے گی. پھر ہم جب اس روٹین پہ آنے لگیں گے تو پھر مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ اسٹیبل پالیسیز نہیں ہے. چند دن کچھ چلتا ہے، چند دن کچھ چلتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کو ریورٹ کر دی. جی بالکل. جی بہت شکریہ نعیم کریم صاحب، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. جی ناظرین، یہاں پہ پروگرام مکالمہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین، اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.